ایک تو راجا غضب کا ضدی تھا، اس پہ رانی بھی کیسرانی تھی۔ جاؤ بے فکر رہو، دل جو دیا دے ہی دیا۔ ہم بلوچوں کی صدا ایک زباں ہوتی ہے، ہم پہاڑوں کی لڑکیاں اکثر دل بلوچوں کے نام کرتی ہیں۔ بلوچی ادب، شاعری اور داستانوں کے کئی اہم نام کردار ہیں جو عشق، وفا، حیا اور غیرت کی علامت ہیں۔ وہ داستانوی کردار یہ ہیں: مہرا کو شیریں، ہانی و شاہ مراد، گواتی و دوستیں، زہرا کو گل۔ یہ بہت ہی مشہور داستانوں میں استعمال ہونے والے کردار ہیں۔ بلوچ قبیلہ جو شام ملک کی وادی بلوچ میں رہتا تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام سے مودت کرنے کے جرم میں ملک بدر کیا گیا۔ یہ عراق میں ہجرت کر گئے، وہاں بھی انہیں امن نصیب نہ ہوا۔ یہ بہادر اور جنگجو قبیلہ عراق سے ایران کی طرف آ گیا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کے زمانے میں یہ برصغیر کی طرف تشریف لائے۔ یہ ان کی ہمایوں بادشاہ کی فوج کا حصہ تھے۔ میر جلال خان 44 یا 44 قبائل اپنے ساتھ لے کر برصغیر میں آئے۔ یہ قوم غیرت، بہادری اور لاسانی میں اپنا کردار لاسانی نہیں رکھتی۔ یہ قوم حقوق نسواں کی پاسدار رہی ہے۔ صلح کے موقع پر ایک عورت معافی کی صورت میں اگر دشمن کے پاس چلی جاتی تو وہ اسے نیاਣੀ کہہ کر احترام دیتا اور صلح کے مذاکرات ہوتے۔ اسی طرح اگر بعض اوقات کوئی مسافر بلوچ کسی بلوچ گھر میں مہمان ٹھہرتا، اتفاق سے وہاں مرد نہ ہوتے، صرف عورتیں ہوتی، تو وہ وہاں ان کی مہمان نوازی کی جاتی اور یہ مرد اور عورتیں سگے بہن بھائیوں کی طرح مہمان رہتے۔ اور بہت ساری وفا اور حیا اور انا اور بہادری کی کئی مثالیں ہیں جن کی ایمان کیسرانی نے اپنی شاعری میں بھرپور استعمال کیا ہے۔ زبان سے لاج رکھیں گے بلوچ رسموں کی، ہم اپنے قول سے ہرگز مکر نہیں سکتے۔ تم نے دیکھی ہے وہ ضدی بلوچن پگلی، جان دے کر بھی نہ پیمان سے جانے والی۔ میں تو سمجھی قبیلہ پیچھے ہے، مڑ کے دیکھا تو صرف صحرا تھا۔ تیری دولت کے دکھاوے میں نہیں آؤں گی، میں بلوچن ہوں ڈراوے میں نہیں آؤں گی۔ مستقبل میں ایمان کیسرانی ایک ادبی کردار ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یاد ہے تجھ کو دیکھنے والے اس بلوچن پہ رشک کرتے تھے۔ میں تیرے نام کر تو دوں لیکن دل بلوچن کا چاہے گا بدلہ۔